السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضے کو انجام دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود مسلمان اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے، لیکن اللہ رب العزت نے جان کے بدلے جانوروں کو رکھا اور جانوروں کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول فرمانے کا وعدہ کیا۔ لیکن اگر نیت صاف ہو، قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونا چاہیے، دکھاوا اور شو آف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کا مقصد ہے۔ آج دوستو بات کریں گے کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ قربانی کی فضیلت ویسے بہت ہی زیادہ ہے، بہت زیادہ فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے، لیکن دو چند فضیلت میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اون میں بھی، یعنی جو مینڈا ہوتا ہے اس کے اون کی طرح اس کے بال ہوتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اون میں بھی؟ تو آپ نے فرمایا، جی ہاں، اون میں بھی ہر اون کے بدلے ایک نیکی ہے۔ دوستو جانوروں کے بال کا گننا ناممکن ہے، اس کے برابر اللہ رب العزت قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا بدلہ ہر ایک مسلمانوں کو اس کے بال کے بقدر عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام قربانی میں مسلمانوں کے لیے جانوروں کا خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اور قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ حاضر ہوگا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور اس کی قبولیت کے درجات اور اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو اور قربانی کے جانور کو لے کر آؤ، کیونکہ اس کا جب خون زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جو فضیلت آپ نے بتلائی ہے یہ صرف ہمارے لیے یعنی اہل بیت کے لیے ہے یا پھر عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ دوستو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، لیکن بس اتنا ہونا چاہیے کہ قربانی کرنے والوں کی نیت صاف ہونے چاہیے، کیونکہ قرآن شریف میں صاف اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت کو قربانی کے جانور کا نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ قربانی کرنے والوں کا تقوی اور اس کی نیت پہنچتی ہے۔ تو دوستو اپنی نیت صاف کر لیں اور قربانی کی فضیلت کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اپنے دل میں رکھ کر اس کو ذبح کر۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔